السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بدکار عورت کا قصہ سنائیں گے جسے برہنہ کر کے دفن کیا جانے لگا تو ایک ایسا معجزہ پیش آیا کہ تمام افراد تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب ہی قصہ ہے، یقیناً یہ آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا، اس لیے اس کو پورا ضرور دیکھیں۔ شکریہ دوستو، یہ واقعہ افریقہ کے ایک مسلم ملک میں پیش آیا جہاں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ یہ عورت شہر کے تمام طاقتور افراد کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی۔ جسم فروشی کے لیے یہ شہر کے کئی امیر زادوں اور رئیسوں کے گھر پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی شخص کارروائی کرنے سے قاصر تھا۔ جہاں اس عورت میں کئی خامیاں موجود تھیں، وہیں یہ عورت نہ صرف رحم دل تھی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی۔ اس کے در پر جو بھی سوالی آتا وہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بزرگ نے اس بدکار عورت کے گھر پر دستک دی اور کھانے کا سوال کیا۔ اس عورت نے بزرگ کی آواز سنی تو انہیں اندر بلا کر مختلف قسم کے کھانے پیش کیے۔ یہ دیکھ کر بزرگ بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ اے خاتون، تم کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو؟ جس پر وہ عورت بولی، نہیں بابا، میں تو گناہوں کی ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہوں جسے چاہ کر بھی نکل نہیں سکتی۔ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس کے جسم سے شہر بھر کے امراء اور رئیس کھیلتے ہیں، اور یہی میری پہچان ہے کہ میں ایک جسم فروش عورت ہوں۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ بزرگ بولے، بیٹا، میں نے تمہاری آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ لیے ہیں۔ میرا رب تمہیں ہدایت عطا کرے اور تمہیں آسان موت دے۔ بدکار عورت نے بزرگ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کا دل دہل گیا۔ اس عورت پر خوف خدا طاری ہو گیا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی اور قدرت نے اسے ہدایت بخش دی۔ اس عورت نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اب مزید اس دلدل میں نہیں اترے گی اور جسم فروشی کے دھندے کو خیر آباد کہہ دے گی اور ایک نئی اور اچھی زندگی کی ابتدا کرے گی، اور اس نئی زندگی میں وہ اپنے نیک کام کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس عورت کے گھر سے چلے گئے۔ شام ہوئی اور رات ڈھلی تو وہ عورت عبادت میں مشغول ہو گئی۔ رات بھر وہ عورت رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہی۔ جیسے جیسے رب کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، ویسے ویسے اس کے دل میں سکون بھرتا گیا۔ صبح صادق کے وقت وہ عورت پرسکون ہو گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ اتر چکا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ رب تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس خاتون نے دل ہی دل میں سوچا کہ سورج نکلتے ہی وہ پورے شہر کو یہ بتا دے گی کہ اس نے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگ لی ہے اور اب وہ باقی زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزارے گی، لہٰذا اس شہر کا ہر شخص جان لے گا کہ وہ اب بدکاری اور جسم فروشی کو ترک کر چکی ہے۔ ناظرین، اس عورت کا عہد ایک طرف، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح کا سورج نکلنے سے قبل اس عورت کو موت نے آ گھیرا اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حکم سے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ سارا جہان اس عورت کو بدکار اور جسم فروش عورت کے نام سے جانتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی ایک رات ایسی بھی تھی جس نے اس کو آبدہ بنا دیا۔ تاہم اس عورت کے معاملات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب تو وہ خود بھی اس فانی دنیا سے جا چکی تھی اور نہ ہی اپنی ندامت کی گواہی دے سکتی تھی۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، یہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں بدکار عورت اس دنیا سے چل بسی۔ کوئی اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، کوئی اسے زانی کہتا، کوئی اسے جسم فروش عورت کہتا۔ تاہم چند افراد نے شریعت اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جنازے کی تیاری شروع کر دی۔ 3 عورتوں کو غسل کی ڈیوٹی سونپی گئی اور شہر بھر میں اعلانات کروائے گئے۔ غسل اور کفن دینے والی عورتیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکی تو انہوں نے دیگر افراد کو بتایا کہ بھلے
یہ ایک بدکار عورت تھی، مگر اس کا کوئی عمل یقیناً رب کو پسند آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خوشبوئیں نکل کر یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بات کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے ہر نئے دن کے ساتھ مختلف افراد کے ہمراہ دیکھا تھا، وہ حیران تھے۔ ایک شخص نے یہ بات سن کر کہا کہ یہ عورت تو اتنی گناہگار ہے کہ اسے برہنہ ہی دفن کیا جائے، تاکہ اسے قبر کی سختیوں کا علم ہو اور دنیا میں سر انجام دیے جانے والے گناہوں کی سزا اسے آخرت میں ملے۔ عین ممکن تھا کہ اس شخص کی تجویز پر عمل کیا جاتا، مگر عین اسی وقت وہ بزرگ نمودار ہوئے جو گزشتہ دن اس بدکار عورت کے ہاں گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ انسان آخری لمحے میں بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر بزرگ نے تمام قصہ سب کو سنایا، جسے سن کر جنازے میں آئے لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عورت بخش دی گئی ہے۔ سبھی لوگ اسے قدرت کا معجزہ قرار دے رہے تھے۔ پھر اس عورت کے جنازے میں پورا شہر شریک ہوا اور رب سے التجا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، جیسے تو نے اسے بخش دیا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال کر اور ہمیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، زنا بے شک گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کا مرتکب ہونے والا سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو اس گھناؤنے عمل میں ملوث ہوں، ان کے لیے مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم اپنے سماج، معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں جہاں بے شمار برائیوں کا ارتکاب بالکل سرعام کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ ارتکاب زنا جیسے گناہ کبیرہ کا ہے۔ ہم اگر صرف مسلم سوسائٹی کی ہی بات کریں تو یہاں بھی زنا کا تناسب خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا نہ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا اور خبردار کر دیا کہ وہ بہت بری راہ ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے ہدایت قرآن و حدیث میں ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی عورتوں پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی نظریں پھیر لو، کیونکہ یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہر مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی اس آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے تو انشاءاللہ حرام کاموں کا ہونا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔